مسیح خداوند میں سب کو سلام۔ آپ نے تھمبنیل سے پڑھ لیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے یورپین لوگ اور دوسرے ممالک کے لوگ۔ کہ آج اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے ممالک کے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے کرسچین کنٹریز کا رخ کرتے ہیں تاکہ اپنی بے روزگاری ختم کر سکیں۔ تو اس وجہ سے کئی لوگ ناجائز طریقے سے بھی اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، خطرناک راستوں سے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات میں نے خود بھی سنے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب یار آپ غلط راستے نہ اختیار کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو قسمت میں ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آپ خدا پر بھی بھروسہ کیا کریں۔ تو اس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے لایا ہوں، اور خاص کر میں اپنے مسیح بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو نوجوان اس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں یا اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، کہ خدا ان کو ہر چیز کیوں مہیا کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے اکثر غربت کی وجہ سے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یسوع مسیح تو سب کو مانتا ہے، خدا آپ نے غربت کی وجہ سے اکثر یہ سوچا ہوگا کہ یسوع مسیح تو حق کی بات کرتا ہے اور ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں دوں گا، تو ان لوگوں کو زیادہ اور ہم ہمارے ممالک میں جو غریب لوگ ہیں ان کو اتنا کیوں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح تو خود ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس نے کئی دفعہ کہا ہے، سب کو کہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں وہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی گہرائی میں نہیں جاتے، صرف اوپر سے بس ہمارے سے بات گزر جاتی ہے۔ تو ایک آیت سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو آپ اس آیت کو غور سے پڑھنا۔ تو یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، تو آپ کو میں بہتر طریقے سے ایک تصوراتی طور پر بتا سکتا ہوں اور آپ اس میں جا کر دیکھیں۔ تو اس کا جواب کلام مقدس سے لیتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا فرماتا ہے۔ متی 6 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک غریبی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں کر فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ نہائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ اسی متی 6 باب کی 33 آیت پڑھیں، جہاں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے۔ تو یہ بات بہت گہری ہے، اس پر آپ اپنے دماغ میں تصور کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وراثت یسوع مسیح کی ہے
तो ये भी समझे کہ وہ آپ کو حصہ دے گا، اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اور آپ بری خواہشوں اور شیطان کی ہر قسم کی جو بھی آپ کے سامنے مطلب بری خواہش آتی ہے جو کہ شیطان کے متعلق ہوتی ہے، تو آپ اس کو ہٹا کر پھر ان باتوں پر غور کریں۔ تو ان کی میں تفصیل آپ کو آگے بتا دیتا ہوں۔ اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے، یہ سوچ رہے ہوں گے نا خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ لوکا 17 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو یہ یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو اس کی بادشاہی آپ کے درمیان ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ اسے محسوس کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل اور دماغ سے یہ اقرار کریں کہ خدا ہی مالک ہے پوری کائنات کا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سوچ رکھنے کے بعد بالکل نہیں سوچنا کہ میری اتنی تنہا ہے یا ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، اور یہاں یہی سوچ کہ میں یہ کیسے کروں گا، مطلب کوئی کام بھی مطلب تو یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سے ہیں جس سے آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے تاکہ خدا اس میں آ سکے۔ ہر ایسی چیز کا نہیں سوچنا جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو، اور بری خواہش جس کا برا اثر آپ کے ایمان پر نہ پڑے۔ اور اب راست بازی کی بات کریں تو وہ سب خوبیاں میں نے یورپین انگریزوں میں پائی جاتی دیکھی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے دل پاک ہوتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جس کا دل پاک ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھے گا۔ تو اس طرح خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ہر انسان سے کتنے پیار اور خلوص سے ملتے ہیں اور دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ برابر کا سلوک رکھتے ہیں، کسی سے نا انصافی نہیں کرتے اور نا منافق ہوتے ہیں، اور اپنے ملک کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ دینے والے کام کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی غریبوں اور مسکینوں کے نام کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے رومن کیتھولک کے فادر، سسٹر، بردر وغیرہ، کیونکہ یہ ساری باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہی خدا کی راست بازی ہے، اچھے کام اپنے اندر۔ اور میں نے اتنی باتیں انگریزوں کے بارے میں کی تو لازماً آپ کے ذہن میں ان کے کلچر کی بات یاد آئی ہوگی، ان کا لباس اور بھی بہت سی چیزیں بائبل کے خلاف ہیں۔ جی بالکل، وہ بائبل کے خلاف تو ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ پھر میں کبھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس پہ تفصیلاً بات کروں گا، کیونکہ آج کی میری ویڈیو کا یہ ٹاپک نہیں، تو پھر کبھی اس موضوع پر بات ہوگی۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں اور اپنی زندگی سے پریشان ہیں تو یہ دو باتیں خدا کی بادشاہی اور راست بازی اپنے اندر لائیں، جس کا میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، اور دل کو پاک صاف رکھیں، کیونکہ ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ہم بری خواہشیں لے کر پیش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کہ اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، اور وہ کیسے ہماری یہ گندی خواہشیں پوری کرے۔ آپ سمجھتے ہو گے دنیا داری کی کون سی خواہشیں ہیں، جو کہ مطلب یار آپ جب بھی خدا سے دعا کریں تو آپ اچھی زندگی کے بارے میں بات کریں خدا سے کہ مجھے جیسے تو چاہتا ہے ویسی زندگی دے، کیونکہ یار دولت ہی خدا کی سب سے بڑی شیطان کے بعد جو دشمن وہی ہے، کیونکہ وہی انسان کو خدا سے دور کرتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو غریب ہے وہ زیادہ خدا کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دکھی ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، اور امیر بندے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا یہی ہم میں غلطیاں ہیں جن کو ہم پہچان نہیں سکتے، اور جس کی وجہ سے ہم یسوع مسیح سے بھی گلہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اپنے اندر لائے ان کی طرح، تو پھر
آپ لوگ دیکھیں گے کہ کمال کیا ہے اور ہمارا یہ سمسی کیا ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں اور اسے لائک کریں، تاکہ کمنٹس کریں، تاکہ مجھے بھی حوصلہ اور مجھے بھی پتہ چل سکے کہ آپ پر کوئی اثر ہو رہا ہے۔ تو ملتے ہیں نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔